بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 100 ہے۔ الحمدللہ پوری سنچری ہو گئی، اور اس سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ سورہ المائدہ کا 13واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار سے پہنچ سکتے ہیں جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تاکہ پہچان کرا دے اللہ تعالیٰ اس کی جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات فرمائی ہے، اس سے پہلے چونکہ شراب، جوا اور ان چیزوں کی حرمت کا تذکرہ تھا، تو ہم نے یہ بھی سنا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام اور جتنے بھی اہل ایمان تھے اس وقت تک چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو سب استعمال کرتے تھے، وہ عام پانی کی طرح، چائے کی طرح استعمال ہوا کرتی تھی۔ لیکن ادھر حکم اللہ کا ملا تو انہوں نے گھروں سے مٹکے بھی توڑ کر باہر پھینک دیے، اور وہ برتن جو شراب کے تھے وہ بھی توڑ کر باہر پھینک دیے۔ یعنی یہ مسلمانوں کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع کرنے کا ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی۔ اب یہاں ایک اگلی چیز بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، تو اس کا ہم ایک امتحان بھی لیتے ہیں، اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس نے کیا پڑھا، کتنا اس میں کامیاب رہا، کتنا ناکام رہا۔ اور جب وہ امتحان دیتا ہے تو تب جا کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آگاہ کیا ہے کہ جس طرح زندگی کا عام دستور ہے کہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اسی طرح ایمان والوں سے بھی اللہ نے فرمایا کہ آزمائش لی جائے گی، ان کا بھی امتحان ہوگا، ان کی آزمائش ہوگی، ان کا امتحان ہوگا، جس طرح پہلے لوگوں کا ہوا۔ ہم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان کی بھی امتحانات ہوئے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ان کو حکم تھا کہ وہ سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، اور ہفتے کے علاوہ وہ شکار کریں۔ تو ہفتے کا دن ممنوع تھا کہ اس دن تم نے عبادت کرنی ہے، اس دن کوئی شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کی۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ ان کو سور اور خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ یہ عذاب ان پر نازل ہوئے اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کی وجہ سے۔ ایمان والوں کو بتایا کہ اے ایمان والو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ، تو ایمان والوں کو بھی آزمایا جائے گا۔ یہ آزمائش رکھی اسی لیے جاتی ہے
تاکہ پتہ چلے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ آپ اگر کسی کو تیراکی سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی یہ بات ہے کہ ظاہر بات ہے جس نے تیراکی سیکھی نہیں وہ تو پانی میں جانے سے ڈرے گا، تو آپ کو اسے دھکا دینا پڑے گا۔ جب وہ اس کے اندر جائے گا تو خود ہی ہاتھ پاؤں مارے گا، اور رفتہ رفتہ اس کے اندر تیراکی کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایمان والوں کے لیے اللہ نے بتایا کہ ایمان والوں کو بھی اس طرح تربیت دی جاتی ہے، ان کی بھی آزمائش کی جاتی ہے۔ بالکل یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بعض مرتبہ کچھ چیزیں گناہگاروں کے لیے تو سزا ہوا کرتی ہیں، کچھ آزمائشیں، کچھ مصیبتیں گناہگاروں کے لیے سزا ہوتی ہیں، لیکن یہی آزمائشیں، یہی مصائب، یہی مشکلات بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی آزمائش لی جاتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی جاتی ہے، بلکہ ان کے درجات میں بلندی کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے جاتے ہیں، اور ایمان میں مزید پختگی کے لیے اور اعلیٰ مقامات اور مدارج پر فائز کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی یہ معاملات بہرحال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار سے، پہنچ سکتے ہیں جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ اب یہ اس موقع کی بات ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمانوں نے احرام باندھ لیے تھے، اور اہل عرب جو ہیں وہ شکار پر ان کا سب کچھ معاملہ ہوتا تھا، کیونکہ عرب کے اندر کوئی سبزہ تو تھا نہیں، کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی، شکار کے وہ بڑے شوقین ہوتے تھے۔ تو ایمان والوں سے بھی ایسی آزمائش لی گئی جو زیادہ مرغوب چیز ہے، اور پھر خصوصاً آپ خود خیال کریں کہ کوئی شخص جو شکاری ہو، شکار کا بہت شوق رکھتا ہو، تو اس کے سامنے شکار ہو تو اس کی حالت میں آپ نہیں جان سکتے، یہ وہی بتا سکتا ہے جو خود شکاری ہو کہ اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اس کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اس کے صبر کے جتنے بندھن ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک ایسے ہی موقع پر کہ وہ شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار کیا کرتے تھے، حکم دیا کہ جب تم کیا کرو گے، تمہاری آزمائش کیسے ہوگی، جب تم احرام باندھو گے تو کیا ہوگا، پھر تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ شکار کرنا ایسی حالت میں خشکی کا ممنوع قرار دیا۔ جو شخص احرام باندھ لیتا ہے تو احرام کی حالت کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت ساری پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، جو عام صورتحال میں ممنوع نہیں ہوتی چیزیں حلال ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے خشکی کا شکار کرنا ممنوع ہے، وہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، حالانکہ عام حالت میں حلال ہے۔ اگر آپ احرام نہیں باندھے ہوئے تو آپ کے لیے شکار کرنا حلال ہے، جائز اور حلال جانور کا، لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا تو پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ اور بتایا اللہ نے کیا کہ اس طرح آزمایا جائے گا کہ شکار تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہا ہوگا، لیکن تمہیں حکم یہ ہوگا کہ تم نہیں کر سکتے شکار تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے لیے ممنوع ہے۔ بھائی یہودیوں سے جو ان کی آزمائش ہوئی یہی تو تھی کہ ویسے تو پورا ہفتہ مچھلیاں آتی تھیں، ہفتے کے سارے دنوں میں مچھلیاں آتی تھیں، لیکن جب ہفتے کا دن آتا تو بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، اتنی مچھلیاں آتی تھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا سر اٹھا اٹھا کر باہر دکھاتی تھیں، یعنی اپنے آپ کو، آزمائش تھی، آزمائش۔ تو اب وہ آزمائش پر پورا نہ اتر سکے، انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اہل ایمان کو یہ بتایا کہ تمہیں بھی اسی طرح آزمایا جائے گا، کیا ہوگا، شکار تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہا ہوگا، لیکن ممنوع ہے، تم شکار نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ایمان والے تھے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی تھی، وہاں پر بھی یہ تعمیل کی کہ اللہ کا حکم ہے کہ ممنوع ہے،
تو شکار ہر طرف موجود ہیں، پرندے موجود ہیں، ہرن موجود ہیں، دوسرے جانور موجود ہیں، لیکن نہیں، کیوں؟ اللہ نے منع کی ہے۔ یہ احرام کی پابندیاں آخر کیوں ہیں؟ بھائی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، سب سے پہلے جو تکبیر پڑھ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی اس تکبیر کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ پڑھ لی تو اب باتیں کرنا ممنوع ہے، اب کھانا پینا ممنوع ہے، اب کھا پی نہیں سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سمجھیں کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں تو احرام بھی گویا کہ یہ ایک تکبیر تحریمہ کی مانند ہے۔ تکبیر تحریمہ ہم نے پڑھی، نماز میں داخل ہو گئے، اسی طرح نیت کر کے ہم نے جب تلبیہ پڑھ لی، احرام باندھ لیا اور یہ نیت و ارادہ پختہ کر لیا، تلبیہ پڑھی، تو اب بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو گئیں۔ ان میں یہ بھی ہے کہ ہم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، نہ خشکی کا شکار کر سکتے ہیں، نہ کسی غیر محرم کو جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم شکار کر لو، یعنی اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے۔ نہ آپ خود شکار کر کے جو ہے خشکی کا جانور کھا سکتے ہیں، نہ کسی دوسرے شخص کو اشارہ کر کے کہ بھائی اس کا شکار کرو تم تو ہم کھائیں گے، وہ بھی ممنوع ہے۔ دونوں طرح نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی غیر احرام والا جو ہے وہ خود شکار کرتا ہے اپنے طور پر، اور وہ خود بناتا ہے اور بنا کر آپ کو لا کر تحفتاً پیش کرتا ہے تو اس کو تو کھا سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ ذرا بھی کسی طریقے سے شامل ہوئے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے، اس کو اب آپ نہیں کھا سکتے، وہ آپ کے لیے ممنوع ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار سے پہنچ سکتے ہیں جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے، تمہارے نیزے بھی پہنچیں گے، تمہاری تلوار بھی پہنچے گی، تمہاری چھڑی بھی پہنچے گی، غرض جتنے بھی آلات ہیں کہ جن کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے، جال آپ کے پاس ہے، جال کے ذریعے سے وہ کسی ایسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، کوئی اور ایسا آلہ ہے، سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، سامان موجود ہے، جہاں وہ شکار موجود ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اب ایسا کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ، تاکہ پہچان کرا دے اللہ تعالیٰ اس کی جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ یہیں سے تو پتہ چلے گا کہ بغیر دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ روزہ رکھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کھا لو، لیکن کیا کون ڈرتا ہے بن دیکھے اللہ سے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا ہم نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح بتایا کہ یہاں پر بھی یہی آزمائش ہے کہ کون ڈرتا ہے بن دیکھے اللہ سے۔ یہ اس لیے آزمائش ہے کہ یہ شکار اب یہاں نہیں کرنا ہے، ممنوع قرار دے دیے، تو لہٰذا اب شکار نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ دوروں پر رہتے تھے، مختلف شکلوں سے لوگوں کو آزماتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک جنگل میں پہنچے تو ایک ریوڑ تھا، وہاں پر ایک چرواہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں دودھ چاہیے، تو اس نے کہا کہ بھائی میں دودھ نہیں دے سکتا، میرا تو ہے ہی نہیں ہے یہ ریوڑ، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں تو چرواہا ہوں۔ تو کہا کہ تم ہم سے پیسے لے لینا۔ کہا کہ میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم ایک بکری ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس کے پیسے دے دیتے ہیں، تم اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بھائی اس کو بھیڑیا کھا لیا، یہ یقین بھی کر لے گا۔ تو اس نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ أَيُّهَا الرَّجُلُ، اس چرواہے نے جواب دیا، وہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ أَيُّهَا الرَّجُلُ، تو اللہ کہاں گیا؟ اے بندے تو جو مجھے یہ ایسی باتیں کہہ رہا ہے، تو میرا رب کہاں گیا پھر؟ وہ کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھے گا مجھے؟ تو یہ ہے بن دیکھے اللہ سے ڈرنا۔ اس کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر میں ایک بکری بیچ دوں گا، پیسے اس کے لے لوں گا، اور میں اپنے مالک کو کہوں گا کہ بھائی اس کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا، وہ یقین کر لے گا، لیکن مجھے تو اپنے رب کے حضور تو جانا ہے،
اس کو تو جواب دینا، وہ تو دیکھ رہا ہے، دنیا کا کوئی اور فرد نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے مسلمانوں کی تربیت، یہ جو آپ احرام باندھتے ہیں یہ تربیت کا حصہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی تربیت ہے، ہم تو ہر چیز کو بس ایک رسم کے طور پر، رواج کے طور پر ادا کر لیتے ہیں۔ یہ من جانب اللہ تربیت ہے ایمان والوں کی، اس بات کی تربیت کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر ایک مومن کا ذہن، اس کا خیال، اس کا تصور کیا ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس کو جا کر جواب دینا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں گھر میں ملاوٹ کر رہا ہوں کسی چیز میں کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہوں، اس کو نہیں پتہ چل رہا، تو کیا میرے رب کو بھی پتہ نہیں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، واپس پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ دنیا انسان کو کتنا غافل کیوں نہ کر دے، اس کی عمر کتنی دراز کیوں نہ ہو جائے، اس کو دنیا کی کتنی آسائشیں، راحتیں حاصل ہو جائیں، وہ اللہ سے کتنا غافل کیوں نہ ہو جائے، بہرحال ایک دن اس نے واپس پلٹ کر اللہ کے حضور جانا ہے، وہاں اس سے ہر پل کا، ہر گھڑی کا، ہر لمحے کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس زبان پر مہر لگا دی جائے گی، زبان سے نہیں بول سکیں گے، یہ اعضاء بولیں گے، خود کہیں گے کہ مجھ سے کیا 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 گیا، آنکھیں خود بولیں گی، ہاتھ خود بولیں گے، جسم کے دیگر اعضاء خود بول پڑیں گے کہ ہمارے ذریعے سے اس نے کیا کیا کیا۔ یہی اعضاء جن کی آج ہم حفاظت کرتے ہیں، اگر ہم نے ان کو صحیح استعمال نہیں کیا، کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ ہوں گے، یہ ہمارے دشمن ہوں گے، یہی اعضاء۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا اس لیے ہوگا، یہ آزمائش کی بھٹی میں اس لیے ڈالا جائے گا ایمان والوں کو، ان سے آزمائشیں اسی لیے لی جائیں گی تاکہ پہچان کرا دے اللہ تعالیٰ اس کی جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ پس جو شخص حد سے بڑھے گا اس تنبیہ کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی یہ بات، تو ایسوں کے لیے تو پھر اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج شاید وہ اس عذاب کو نہ سمجھ سکیں، لیکن کل جب اس کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس کا عذاب کیسا ہے، اس کا انتقام کیسا ہوتا ہے، اس کی سزا کیسی ہوتی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو نہ مارو شکار کو جب کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ احرام جب باندھے ہوئے ہو تو کیا فرمایا، تم شکار کو نہیں مار سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے مراد کون سا شکار ہے؟ خشکی کا شکار، خشکی کا شکار آپ نہیں کر سکتے، اللہ نے اس حالت میں حرام قرار دیا۔ احرام یہ حرم سے ہی ہے، اسی سے ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ حرام، یعنی احرام باندھنے سے بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو نہ مارو شکار کو جب کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ تم نے گویا نماز کے لیے تکبیر تحریمہ پڑھ لی ہے، تم نے احرام کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لی، تو گویا تمہارے اوپر بہت ساری پابندیاں لاگو ہو گئیں، اب تم ان حلال چیزوں کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، وقتی طور پر تمہارے لیے وہ حرام ہو گئیں۔ اور جو قتل کرے شکار کو، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو قتل کرے شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر، تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا ہے۔ یعنی اگر حالت احرام کے اندر بھی کسی نے شکار کر لیا، اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے اگر پکڑ لیا ہے تو اس کو حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دے، لیکن اگر اس نے شکار کر لیا ہے
اب حکم یہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا ہے. مثال کے طور پر ہرن کا شکار کر لیا, اب اسی قسم کا شکار کون سا ہو سکتا ہے؟ اسی قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ بکری ہے, بھیڑ ہے, دمبا ہے, یہ اسی قسم کے جانور ہیں. تو لہٰذا ایسا ہی جانور جو ہے اب کیا کفارے کے طور پر دینا پڑے گا, اور وہ بھی حرم کے اندر. وہ بھی کہاں؟ حرم کے اندر. تو فرمایا کہ جو قتل کرے شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر, تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا ہے. فیصلہ کریں اس کا 2 معتبر آدمی تم میں سے, درآں حالے کہ یہ قربانی کعبہ میں پہنچنے والی ہو, یعنی یہ قربانی کعبہ میں کرنی ہے, حرم کے حدود کے اندر جو ہے یہ قربانی کرنی ہے. اور اس کا فیصلہ کون کرے کہ یہ جو جانور شکار ہوا ہے تو یہ اس کے برابر ہے؟ تو فرمایا کہ یہ 2 معتبر قسم کے جو آدمی ہیں وہ فیصلہ کریں کہ ہاں بھائی یہ جو آپ جو اس کا کفارہ ادا کر رہے ہو یہ اس کے برابر ہے, اس کی قیمت اس کے برابر ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے جو ہے کفارہ ادا ہو جائے گا. یا کفارہ ادا کرے وہ یہ کہ چند مسکینوں کو کھانا دے, یا چند مسکینوں کو کھانا دے. کھانا کیسے دے؟ اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جس کو اس نے شکار کیا ہے اس کی قیمت کیا بنتی ہے. اب اس کی قیمت کے اعتبار سے, صدقہ فطر کے اعتبار سے جتنے لوگوں کو وہ جو ہے کفارہ دیا جا سکتا ہے, تو صدقہ فطر کے اعتبار سے اتنے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ کھانا کھلایا جائے گا. صدقہ فطر کی مقدار جو بنتی ہو اس کی مقدار سے, مثال کے طور پر اگر ایک جانور جو ہے وہ 10 کلو کا ہے تو 10 کلو کے اندر کتنے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں؟ اتنے لوگوں کو جو ہے کھانا کھلا دیا جائے. یا یہ 10 کلو جو ہے بنتا ہے, اس کی قیمت کیا بنتی ہے؟ جو اس کی قیمت بنتی ہوگی تو صدقہ فطر کی مقدار جتنے لوگوں میں وہ تقسیم ہو سکتا ہو اتنے لوگوں میں وہ تقسیم کیا جائے گا. یا اتنے روزے رکھے جائیں گے, یعنی جتنی مقدار کا وہ صدقہ فطر بنا ہے اس کا, جتنے لوگوں کا, اتنے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یا کفارہ ادا کرے وہ یہ کہ چند مسکینوں کو کھانا دے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی. جب اللہ نے ایک منع کر دیا ایک کام سے, اب یہ بات آپ کے عقل میں آئے یا نہ آئے, آپ نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, لہٰذا اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرو. معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکا, اس سے پہلے جو ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا, لیکن اب جب اللہ کا حکم آ چکا فرمایا کہ اب اس کا یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور جو اب پھر گیا, یعنی اب پھر کسی نے ایسا ہی کام کیا اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی, تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, بدلہ لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے, اللہ فرماتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تعالیٰ غالب ہے, بدلہ لینے والا بھی ہے. وہ ایسے ہی غالب بدلہ لینے والا بھی ہے, وہ بدلہ بھی پھر لیتا ہے, وہ بدلہ بھی لینے والا ہے. کس سے بدلہ لینا ہے کس سے نہیں لینا یہ وہی جانتا ہے, لیکن اس کا ایک قانون ہے, جو اس کا فرمانبردار ہوگا اس کو انعامات سے نوازے گا, ان پر رحم فرمائے گا. جو اس کا نافرمان ہوگا اس سے بدلہ لیا جائے گا, اس سے انتقام لیا جائے گا. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. حلال کیا گیا تمہارے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا. دریا کا شکار اس حالت میں بھی حلال قرار دی. بھائی انسان دریا میں جا رہا ہے, وہاں تو کھانے پینے کی اور کوئی اشیاء ہی نہیں ہوتی نا, تو دینی فطرت ہے یہ, تو لہٰذا وہاں جب دریائی سفر ہے تو وہاں اس شکار کو حلال قرار دیا. دریا کا جو شکار ہے, سمندر کا جو شکار ہے, اس کو اللہ نے کیا کیا ہے, حالت احرام کے اندر بھی حلال قرار دی. حلال کیا گیا تمہارے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا, فائدہ اٹھاؤ تم اور دوسرے قافلے. اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار, جب تک تم احرام باندھے ہوئے ہو, جب تک احرام میں ہو خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ بات کہہ کر پھر اللہ نے اسی طرف توجہ دلائی ہماری
کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ خیال رکھو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے پاس تم نے جمع ہونا، اس کو جواب دینا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو عزت والا گھر ہے، بقا کا باعث لوگوں کے لیے، قیام للناس، یہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے، یعنی جب تک دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ اس کی طرف آتے رہیں گے وہ امن میں رہیں گے، یہ قیام للناس ہے، یہ لوگوں کی بقا کا باعث ہے۔ وہ خطے بھی جہاں کے ماننے والے، جہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں، جہاں کے حکمران ہیں، وہ اگرچہ اس کعبہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، تو جب تک وہ آتے رہیں گے تو یہ قیام للناس ہے، لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ لیکن جس دن لوگوں نے اس کعبۃ اللہ کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اس کی طرف احرام باندھ کر حج کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے بتا دیا کہ اس دن دنیا تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ یہ قیام للناس ہے، یہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ قیام للناس، ساری دنیا کے قیام کا، اس دنیا کی بقا کا سبب یہ کعبۃ اللہ ہے۔ کہ آپ دیکھتے نا جوگ در جوگ دنیا کے ہر خطے سے، ہر طرف سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ہر زبان کا، ہر طبقے کا، ہر گروہ کا تعلق رکھنے والا، مختلف زبانوں والے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف گروہوں اور فرقوں کے لوگ جب وہاں جاتے ہیں، ایک لباس، ایک معبود، ایک حلیہ، ایک ہی طریقہ عبادت، سب کیا بن جاتے ہیں؟ انسانیت کے اجتماع کا ایک کھلا ایک نشان ہے کہ جی سارے لوگ متفق اور متحد ہیں، سارے اختلافات کو بلا دیتے ہیں وہاں، سارے اختلافات کو۔ یہ تو اب کی بات، اس سے پہلے بھی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی اللہ نے قیام للناس اس کو بنا کر رکھا تھا۔ کس طرح کہ لوگ اس کعبۃ اللہ کی عزت کیا کرتے تھے، اور جو لوگ اس کعبۃ اللہ کی طرف آتے تھے وہ جانور لے کر آتے تھے، آگے اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ان کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوتے تھے، یہ نشانی اور علامت ہوتی تھی کہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بڑے بڑے ڈاکو بھی جو ہوتے تھے ان کے سر جھک جاتے تھے احترام کی وجہ سے کہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف جانے والی چیز ہے، لہٰذا سر جھک جاتے تھے، اس کو نہیں چھیڑتے تھے۔ ان قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا جو کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، عزت اور احترام کی وجہ سے سر جھک جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جو جاہل تھے، جہاں کوئی قانون نہیں تھا، جہاں کوئی حکمرانی نہیں تھی، لا قانونیت تھی، لیکن جہاں کعبۃ اللہ کا نام آ جاتا تھا عزت و احترام کی وجہ سے سر جھک جایا کرتے تھے۔ آج وہ عزت و احترام کہاں ہے؟ ختم ہو گیا سب۔ مسجدوں کو کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں بھائی۔ مسجدوں میں موبائل بج رہے ہیں، ان پر گانے بج رہے ہیں، ان پر کیا کیا ٹیونیں لگا کے رکھی ہیں۔ یہودی جو ہیں، دشمنان اسلام جو ہیں، وہ کامیاب ہو گئے اپنے، وہ ہماری مسجدوں کے اندر بھی سب کچھ بجانے لگے آلات اپنے۔ ہمیں اتنی شرم نہیں آتی کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو بھائی ان چیزوں کو، ان آلات کو تو بند کریں۔ یہ گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی عزت نہیں ہے، جس کی توقیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اور اللہ کے گھروں میں چوریاں بھی کر لیتے ہیں لوگ اب تو۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم سے بہتر وہ جاہل لوگ تھے جن کو کچھ علم نہیں تھا، جہالت میں تھے، لیکن احترام تھا اللہ کے گھر کا۔ اور ایک زمانہ یہاں پر بھی گزرا کہ جب ہندو اور یہ سکھ اور یہ سب لوگ اس میں رہتے تھے، تو ہم نے یہ سنا اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، کہ جی جب ان کی شادی بھی ہوتی تھی تو مسجد کے قریب سے جب گزرتے تھے تو ڈھول باجے اپنے بند کر دیتے تھے۔ ہم مسجد کے ساتھ، مسجد کے اندر بیٹھ کے ڈھول باجے بجاتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری مسلمانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا مسلمانی ہے یہ؟ اللہ کے یہاں ایسی مسلمانی کو جو ہے نا لات مار دی جائے گی، وہ مسلمانی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو عزت والا گھر ہے، بقا کا باعث لوگوں کے لیے، نیز حرمت والے مہینوں کو، یہ حرمت والے مہینوں کو بھی عزت کیوں دی ہے؟ کعبۃ اللہ سے ان کا تعلق ہے، نسبت ہے کعبۃ اللہ سے کہ ان مہینوں میں لوگ کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔
یہ مہینے ان لوگوں کے لیے بھی جو جہالت میں رہتے تھے ان کے لیے امن کا باعث تھے. اس میں وہ اپنے تجارتی قافلے ادھر ادھر لے جاتے تھے, کوئی ان سے چھیڑتا نہیں تھا, ڈاکو بھی نہیں چھیڑتے تھے, وہ قافلے تجارت کے لے جاتے تھے. تو فرمایا کہ بقا کا باعث بنایا اللہ نے لوگوں کے لیے نیز حرمت والے مہینوں کو, اور حرم کی قربانی اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو, یعنی ان کو بھی نہیں چھیڑا جاتا تھا, تاکہ تم خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وہ کعبۃ اللہ جو قیام للناس ہے, جس کی اتنی عزت اور حرمت اللہ نے بتائی ہے, جس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو بھی اتنی عزت دی ہے, ہم بھی وہاں جاتے ہیں, ہم بھی اس کا طواف کرتے ہیں, اس کے ارد گرد گھومتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں, پھر اپنی دنیا میں آتے ہیں اور اپنی خواہشات کا طواف شروع کر دیتے ہیں, تو وہ سارا ختم. اس کے طواف کا مقصد ہی یہی ہے, یہ احرام کی حالت میں وہاں پہنچنا, وہاں کے لیے پابندیاں عائد کرنا, اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی تمہاری تربیت ہے. یہ احرام باندھ کر جانا یہ عام سی بات نہیں, معمولی بات نہیں ہے, یہ تمہاری تربیت کا حصہ ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. لہٰذا حدود حرم کے اندر آپ کسی چیز کو اگر حالت احرام میں نہیں ہے تو بھی نہیں مار سکتے, آپ جوں نہیں مار سکتے, اور اس قسم کی چیزوں کو, کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ وہاں کے پتوں کو نہیں کاٹ سکتے, ہرے پتے ہیں, ممنوع ہے حدود حرم کے اندر, سوائے چند ان جانوروں کے جو نقصان پہنچانے والے ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے, اس قسم کے جو انسان کو ان کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ حدود حرم کے اندر آپ چاہے احرام میں نہ بھی ہوں تو وہ ممنوع ہے کہ آپ نہیں مار سکتے. یہ اللہ نے امن کی جگہ بنائی ہے, یہ امن کا گہوارہ, یہ وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے. تو جب ہم اس کا طواف کرتے ہیں تو بھائی یہ مقصد ہے کہ آئندہ ہم نے اپنے نفس کا طواف نہیں کرنا, ہم نے اپنی خواہشات کا طواف نہیں کرنا. ہم جب یہاں سے پلٹ کر جائیں گے تو اس رب کے جس کا یہ گھر ہے, جس کا ہم نے طواف کیا, اس کے بندے بن کر رہیں گے. ہم ساری زندگی اس کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے. لیکن ہم تو حاجی بن کے, غازی بن کے, کیا کیا بن کے آ جاتے ہیں, پھر وہ ایسے کہ ویسے ہماری زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہی رشوت, وہی دھوکہ بازی, وہی فراڈ, وہی زندگی کے جو لمحات ہمارے پہلے گزر رہے ہوتے ہیں وہی چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی قبول نہیں ہوا. اگر آپ وہاں گئے اور وہاں سے واپس پلٹے اور آپ کے اندر تبدیلی آ گئی, آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے اس حج کو, اللہ نے آپ کے اس عمرے کو قبول فرما لی. یہ سیدھی سچی بات ہے, واضح بات ہے کہ اگر آپ کے اندر تبدیلی آ گئی وہاں سے تو آپ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے اس حج کو, عمرے کو قبول کر لی ہے. لیکن آپ وہی روزمرہ گزر رہی, وہی کچھ ہو رہا ہے, وہی ویسے ہی کہ ویسے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا, تو یہ سارا آپ کا پیسہ بھی بیکار, آپ کا سفر بھی بیکار, سب بیکار گیا, ضائع ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا مقصد یہ ہے کہ نفس کے طواف سے نکلنا ہے, خواہشات کے طواف سے نکل کر اپنے رب کے احکامات کو ماننا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. اسی جگہ پر رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو بھی بھیجا. یہی وہ جگہ ہے نا جس کے لیے اللہ نے انتخاب کیا کہ یہیں پر میرا نبی بھی آئے گا, آخری نبی آئے گا. اس نبی کو بھی یہیں بھیجا جو ساری دنیا کے لیے رہنما بنا. اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا, اور اپنے آخری نبی کو بھی لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنا دیا کہ وہ جہنم سے بچ جائیں گے جو ان کی اتباع کریں, جو ان کی پیروی کریں گے, جو ان سے محبت کریں گے, جو ان کا عشق رکھیں گے. عجیب سی بات ہے, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ کو شاید سمجھ میں آئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب میلاد مبارک کا موقع آتا ہے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ میلاد شریف ہوتا ہے, عید میلاد مناتے ہیں, اور یہ ہو رہا ہوتا ہے, وہاں فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے, وہاں پر ڈھول بج رہے ہیں, وہاں یہ ہو رہا ہے فلاں, لہٰذا یہ منع ہے, حرام ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, یہ عام سی بات ہے, سیدھی سی, آپ سب سمجھتے ہیں. دو شرعی عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. مجھے آپ بتائیے اس عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ہم کتنا شرعی طریقے سے مناتے ہیں, بتا دیں مجھے آپ. کتنے لوگ ہیں جو شرعی طریقے سے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو مناتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہم لوگ مناتے ہیں؟ ہماری وہی زندگی ہوتی ہے, ڈھول باجے اور یہ سب, اور دنیا کی لاہ و لعب کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی عید الفطر نہ منائے, عید الاضحیٰ نہ منائے؟ بند کر دو یہ سب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب فاتحانہ انداز میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو یہاں تو بت رکھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کعبۃ اللہ کو ڈھا دو، اس کے اندر تو بت رکھیں، کیا فرمایا؟ ان بتوں کو یہاں سے نکال دو۔ تو بھائی اگر کہیں پر کوئی خرافات ہیں، آپ ان خرافات کو ختم کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہ مناؤ۔ جو جائز حدود ہیں اللہ نے بتایا، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اگر اس پر خوشی نہیں ہے تو پھر کس چیز پر خوشی ہوگی؟ گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اس پہ آپ کو خوشی ہو جاتی ہے، گھر میں آپ کی شادی ہو تو اس پہ تو خوشی ہے۔ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے ہیں اس دن آپ منہ بسور کر بیٹھ گئے، آپ کو تکلیف ہونے لگی، تو تکلیف اس پر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، جہاں ہو آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ڈھول باجے ہو رہے ہیں آپ دور کریں، مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں ان ختم کریں، کوشش کریں آپ۔ کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ڈھول تماشے کریں، یا یہ کوئی تماشے کا موقع نہیں ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تماشے کا موقع نہیں ہے، یہ تو موقع ہے تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجاگر کرنے کا، کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، کردار سے دور ہو چکے ہیں اس کے قریب آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں غالب ہو جائیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنا لیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ سخت سزا دینے والا ہے، جو اس کی نافرمانی پر تل جائے گا اسے سزا ملے گی، ہاں جو نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، نہیں ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری سوائے پیغام پہنچانے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، پہنچا دیا پورا۔ اب یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، عمل کریں نہ کریں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمل کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو ہمارا برا ہوگا۔ اللہ اس برائی سے ہمیں بچائے۔ اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک۔ ناپاک اور پاک کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ گندا اور صاف کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ ناپاک چیز جو ہے وہ اربوں کھربوں میں آپ کے پاس موجود ہو اور پاک چیز تھوڑی سی ہو، برابر ہو سکتی؟ نہیں برابر ہو سکتی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب تشریف لائے، تقریباً 2-2.5 سال کی آپ کی حکمرانی ہے، تو آپ نے جو ظالمانہ جتنے ٹیکس پہلے حکمرانوں نے لگا رکھے تھے وہ سارے ٹیکس ختم کر دیے، اور جن کی زمینیں حکمرانوں نے ضبط کر لی تھیں وہ ساری ان کے حوالے کر دیں۔ تو کسی گورنر نے جو ہے آپ کو خط لکھا، کہنے لگا کہ جی یہ تو خزانہ تو سارا ختم ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک چل ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ خبیث، یہ جواب دیا اللہ کے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ آیت لکھ کر بھیجی، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، خبیث پاک اور ناپاک چیزیں جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتی، کہ پہلے لوگوں نے جو ناپاک چیزیں لے رکھی تھیں اور پاک چیزیں یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ تم یہ سمجھتے کہ ان ناپاک چیزوں سے تمہارا ملک چلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایسا نہیں ہوگا، جو ہمارے پاس پاک تھوڑا سا اسی سے ہم ملک کو چلائیں گے۔ صرف 2 سے 2.5 سال کے اندر جو پہلے آمدنی تھی اس سے کئی گنا زیادہ آمدنی ہوگی، پاک سے، حلال سے۔ آپ یہ سمجھو کہ IMF کے مقروض بن کے، ان کے جو ہے مقروض بن کر، اس کے ہر حکم کو مان کر تمہیں کامیابی ملے گی، فتح ملے گی، بھول جاؤ۔ ہمیشہ غلام رہو گے، غلامی کی زندگی گزارو گے، کبھی اس غلامی سے نکل نہیں سکو گے۔ اور اگر تم تہیہ کر لو اور لات مار دو اس کو اور حلال اور طیب پر گزارا کرو، اللہ اسی کے اندر ایسی برکت فرمائے گا کہ تمہارے تمام معاملات اسی سے پورے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک، اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت، سو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اے عقل والو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔